ڈھلتے سورج کی مدھم کرنیں در و دیوار کو الوداعی بوسہ دیتی رخصت ہو رہی تھیں۔ آنگن کے بیچوں بیچ کھڑے پیڑ پر بسیرا کرنے والی چڑیوں نے شور و غل مچا رکھا تھا۔ پورا آنگن ان کی چہچہاہٹ سے گونج رہا تھا۔ دیوار کے ساتھ ساتھ بنی کیاری میں کھلے پھولوں کی مہک ہوا کے نرم جھونکوں کو معطر کر رہی تھی۔ برآمدے کی دہلیز پر بیٹھی ایمان خالی خالی نظروں سے چاروں اور تک رہی تھی۔ چڑیوں کی نقرئی چہچہاہٹ اور پھولوں کی دل آویز رنگوں نے اس کے دل کی بے رنگی اور ویرانی میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ کل تک اس کے دامن میں خوشیاں تھیں، دل میں امیدیں اور آنکھوں میں خواب تھے۔ آج اس کا دامن آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا، دل نا امیدی اور مایوسی کے گرداب میں گھرا ہوا تھا، اور آنکھیں شکستہ خوابوں کی کچیوں سے زخمی تھیں۔ کل تک وہ مسرت خالہ کی چہیتی تھی، ان کے ہونے والی لاڈلی بہو، چیف انجینئر ارباز احمد کے اکلوتے بیٹے سعد احمد کی بچپن کی منگیتر تھی۔ اس کے پیدا ہوتے ہی خالہ نے اسے اپنے اکلوتے اور چہیتے بیٹے سعد کے لیے مانگ لیا تھا، اور اس کی ننھی سی انگلی میں نازک سی طلائی انگوٹھی پہنا کر اسے ایک نئے رشتے کے بندھن میں باندھ دیا تھا۔ انگوٹھی پر کندہ سعد احمد کا نام اس بات کا مدعی تھا کہ وہ اس کی امانت بنا دی گئی ہے۔ یہ رشتہ مسرت خالہ کے لیے اس حوالے سے بھی بہت مبارک ثابت ہوا کہ ان کے میاں ارباز احمد کو برسوں کی بے روزگاری کے بعد اچانک سعودی عرب کے ایک بڑے تعمیراتی ادارے میں ملازمت مل گئی تھی، اور وہ بیوی اور بیٹے سمیت دمام روانہ ہو گئے تھے۔ پھر وہ پورے 4 سال بعد وطن واپس لوٹے تھے۔ تب انہوں نے شہر کے ایک پوش علاقے میں 1000 گز کا پلاٹ اسی ارادے سے خریدا تھا کہ اس پر ایمان ہاؤس تعمیر کروایا جائے گا۔ مہینہ بھر رہ کر وہ واپس لوٹ گئے تھے۔ کئی برس بعد مسرت بیگم جب وطن واپس لوٹیں تو اب ایمان 8 برس کی ہو چکی تھی۔ شعور کے دریچے کس قدر کھلنے لگے تھے۔ عمر کے اس موڑ پر اس سے پہلی بار پتہ چلا تھا کہ بہت پیار کرنے والی سویٹ سی مسرت خالہ کے شریر آنکھوں والے نٹ گٹ اور خود سر سے بیٹے سعد احمد سے اس کا خالہ زاد کے علاوہ ایک اور بھی رشتہ ہے، اور اس رشتے کے ادراک نے اس کے احساس کو سوچ کی ایک نئی نیج عطا کی تھی، تخیل کو ایک انجانی انہوکی اڑان بخشی تھی۔ اس بار مسرت خالہ پورے 3 ماہ ٹھہری تھیں، اور انہوں نے اپنے پلاٹ پر ایک شاندار کوٹھی تعمیر کروائی تھی۔ کوٹھی کی پیشانی پر ایمان ہاؤس کندہ کیا گیا تھا۔ اپنے نام کی تختی دیکھ کر اسے یقین ہو چلا تھا کہ یہ گھر اس کے لیے بنا ہے، اور جلد یا بدیر اسے اس خوبصورت اور خواب آسا گھر میں رہنا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ احساس بھی جڑ پکڑتا گیا تھا کہ بچپن کی یہ ادھوری بکھری بکھری سوچیں جوانی کی وادی میں قدم رکھنے تک ایک مجسم پیکر بن کر اس کے دل کے ہر گوشے پر تسلط جما چکی تھیں۔ سعد اپنی بے نیاز اور لاتعلق سی دلکش شخصیت سمیت اس کی روح میں سما چکا تھا۔ اس بار مسرت خالہ وطن لوٹیں تو سعد ان کے ساتھ نہیں تھا۔ وہ میڈیکل کی اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلینڈ جا چکا تھا، اور اسی ٹھرٹھرا دینے والے ملک میں دھند میں لپٹی ایک اداس سی شام میں سعد کی ملاقات شہناز سے ہوئی تھی۔ شہناز کی بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں عجب سا جادو تھا، اور اس کی سیاہ دراز زلفوں نے شام کی سرمئی رنگت کو کچھ اور گہرا کر دیا تھا۔ اس کے تراشیدہ لبوں کی دلربا مسکراہٹ نے ماحول کی اداسی جذب کر لی تھی، اور اس کے سانولے سلونے چہرے کی کشش نے سعد کو اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا۔ پارک کی لکڑی کی بینچ پر بیٹھے بزار سے سعد کو سب کچھ یکدم اچھا لگنے لگا تھا۔ ایک اس کے آ جانے سے بے جان سا ماحول اچانک زندہ ہو گیا تھا۔ شہناز نے پارک کے وسط میں بنی مصنوعی جھیل میں تیرتی اطالوی نسل کی بطخوں کو دیکھا، پھر پورے پارک پر ایک طائرانہ نگاہ دوڑا کر
کوئی شناسا سا چہرہ تلاش کرنے کی کوشش کی، پھر اس کی نظر بینچ پر تنہا بیٹھے سعد احمد پر آ ٹھہری تھی۔ وہ اپنی ساحرانہ آنکھوں میں دوستانہ چمک اور لبوں پر اپنائیت بھری مسکراہٹ لیے سعد کی طرف بڑھی۔ آر یو انڈین؟ اس نے قریب پہنچ کر نرم اور شیریں لہجے میں سوال کیا۔ اس کی مدھم آواز کا ترنم فضا میں جلنتر بن کر گھل گیا تھا۔ نو، آئی ایم پاکستانی۔ سعد احمد نے اس کی جادو بھری آنکھوں کی سیر میں گرفتار ہوتے ہوئے خواب کے سے لہجے میں جواب دیا، لیکن میں ہندوستانی ہوں۔ اس نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ شہناز مکھرجی، میرے پتا اجیت مغربی بنگال میں چائے کے باغات کے ٹھیکیدار ہیں۔ مجھے سعد احمد کہتے ہیں۔ سعد نے اس کا گداغ نازک ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں تھامتے ہوئے نرم لہجے میں کہا، میں پاکستانی ہوں، مگر میرے بچپن سے لے کر اب تک کا عرصہ دمام میں گزرا ہے۔ وہاں ایک تعمیراتی فرم میں میرے والد بحیثیت چیف انجینئر کام کرتے ہیں۔ سانولی سلونی سیاہ آنکھوں اور کالی زلفوں والی نازک اندام شہناز مکھرجی سے سعد احمد کی یہ پہلی ملاقات تھی۔ شہناز آرٹ کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلینڈ آئی تھی۔ وہ خود بھی ایک آرٹسٹک سی لڑکی تھی، نرم گو اور نرم خصوصی۔ اس کی سیاہ آنکھوں کے ہزارہ رنگ تھے، ہزارہ انداز تھے، ہر انداز ہر رنگ اپنی جانب کھینچتا تھا۔ خود شہناز بھی اپنے دل میں اس کے لیے نرم گوشہ رکھتی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے مل کر خوشی اور تسکین محسوس کرتے تھے۔ ایک دوسرے کے لیے ان کے دلوں میں ایک غیر محسوس سی انجانی سی کشش اور پسندیدگی تھی۔ اس کے باوجود وہ بے حد متعدد تھے، کیونکہ لاکھ پسندیدگی اور ہم آہنگی کے باوجود اپنے درمیان موجود خلیج سے وہ دونوں بخوبی واقف تھے۔ شہناز جانتی تھی کہ سعد ایک سچا اور کھرا مسلمان ہے، جبکہ سعد اپنے پیروں میں پڑی ٹھیکرے کی مانگ کے بیڑیوں سے بھی باخبر تھا۔ شہناز اپنے دھرم سے ناتا نہیں توڑ سکتی تھی، اور سعد بچپن کے اس رشتے سے منحرف ہونے کا خود میں حوصلہ نہیں پاتا تھا۔ اسی لیے دونوں نے خود کو اس حد فاضل سے دور ہی رکھنے کی کوشش کی تھی، جس کا نام محبت ہے۔ مگر وہ محبت ہی کیا جو اپنے لیے خود راستہ نہ بنا لے، سو غیر محسوس طور پر محبت نے ان دونوں کو اپنا اسیر بنانا شروع کر دیا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی سعد شہناز کی سیر میں گرفتار ہوتا گیا، اور شہناز نے اسے اپنی فسون خیز آنکھوں کی راہ سے اپنے دل میں اتار لیا۔ سعد، میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ ایک شام اس نے نہایت سادگی کی اور پوری سچائی سے کہا۔ میں بھی، وہ بھی دل کی تمام تر گہرائیوں کے ساتھ سچے لہجے میں بولا، مگر تم جانتی ہو ایسا ہو نہیں سکتا۔ سعد کے لہجے کی مایوسی نے شہناز کو حیران کر دیا۔ وہ بولی، مگر کیوں؟ کیونکہ ہم دونوں کے بیچ بہت سی الگ باتیں اور مختلف ہیں۔ مثلاً، سعد کے سنجیدگی سے دیے گئے جواب پر اس نے حیرانی سے پوچھا۔ مثلاً، سعد نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، مذہب۔ وہ حیران ہوئی۔ شادی کا بھلا مذہب سے کیا لینا دینا؟ ہمارے مذہب کی روح سے شادی ایک مذہبی فریضہ ہے۔ سعد نے اسے معدبانہ انداز میں سمجھاتے ہوئے کہا، اگر مذہب کو اٹھا کر الگ رکھ دیا جائے تو پھر یہ ناطہ ایک گناہ آلود تعلق تو بن سکتا ہے، مگر شادی کا پاک رشتہ نہیں۔ شہناز سوچ میں ڈوب گئی۔ وہ عشق کے اس مقام پر پہنچ چکی تھی کہ سعد کی خاطر کچھ بھی کر سکتی تھی، سو اس نے دین اسلام سے متعلق کتب کا مطالعہ شروع کر دیا، اور جلد ہی اس کے دل نے اسلام کی سچائی کو تسلیم کر لیا۔ شہناز اس کی خاطر اپنا وطن، اپنے ماں باپ چھوڑنے پر تیار تھی، تو سعد کا کم از کم اپنی منگیتر سے دستبردار ہونا تو بنتا تھا۔ ویسے بھی اسے ایمان سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس نے آخری بار اسے 12-13 برس کی عمر میں دیکھا تھا۔ کوئی جذباتی تعلق یا قلبی لگاؤ نہ ہونے کے باوجود وہ اس کا دل نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ جانتا تھا مشرقی لڑکیاں ایسے رشتوں کے لیے کس قدر حساس اور جذباتی ہوتی ہیں، مگر شہناز کی جادو بھری شخصیت کے سامنے وہ بے بس ہو گیا تھا۔
اور اگلی ہی شام بہت خاموشی اور سادگی کے ساتھ قبول اسلام کے بعد شہناز اس کے عقد میں آ گئی تھی۔ اپنا FRCS مکمل کر کے جب شام کو وہ وطن واپس اپنے گھر ایمان ہاؤس پہنچا تو اس کے ساتھ اس کی شریک حیات شہناز بھی تھی، اور شہناز امید سے تھی۔ یہ خبر ایمان پر بجلی بن کر گری تھی اور اس کے دل کے گلستان کو خاکستر کر گئی تھی۔ لمحہ بھر میں اس کا سب کچھ لٹ گیا تھا۔ ہوش سنبھالنے کے بعد سے اب تک وہ جسے اپنا سمجھتی رہی تھی وہ کسی اور کا ہو گیا تھا، اور وہ گھر جس کے ماتھے پر اس کے نام کی تختی لگی تھی شہناز کا ہو گیا تھا۔ وہ اس گھر میں بسنے کے خواب دیکھتی رہ گئی تھی جبکہ شہناز اس گھر میں آ بسی تھی۔ سب کچھ یوں آنن فانن ہوا تھا کہ اس کا دل یہ سب ماننے کو تیار نہیں تھا، مگر یہ شفاف حقیقت تھی کہ اس کا ساتھ اب اس کا نہیں رہا تھا۔ محض 2 دن میں دنیا کس قدر بدل گئی تھی۔ کل تک اس کے دامن میں خوشیاں تھیں، دل میں امیدیں اور آنکھوں میں خواب تھے۔ آج اس کا دامن آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ دل نا امیدی اور مایوسی کے گرداب میں گھرا ہوا تھا، اور آنکھیں شکستہ خوابوں کی کرچیوں سے زخمی تھیں۔ مسرت خالہ کو بے حد ملال تھا، وہ بین سے شرمندہ تھیں، وہ ایمان سے بھی نظر نہیں ملا پا رہی تھیں۔ ایمان کو انہوں نے ہمیشہ یہ احساس دلایا تھا کہ وہ ان کی ہونے والی بہو اور ایمان ہاؤس کی مالکہ ہے، اور اس کے اس استحقاق بھرے رویے نے اس کے اندر ایک نہ ٹوٹنے والا یقین بھر دیا تھا۔ آج وہ یقین ٹوٹا تھا تو اس کا زندگی سے بھی یقین اٹھ گیا تھا۔ شام کے سرمئی سائے رات کی سیاہیوں میں گھل گئے تھے۔ چہچہاتی غول مچاتی چڑیا جانے کب اپنے آشیانوں کو لوٹ گئی تھیں، اور ہوا میں تیرتی نوخیز پھولوں کی دل آویز خوشبو فضا میں تحلیل ہو گئی تھی۔ آنگن میں اب سناٹا تھا اور اس کے مقدر کا اندھیرا، مگر وہ ہر چیز سے بے نیاز گمسم سی برآمدے کی دہلیز پر بیٹھی اپنی بربادی پر بے آواز ماتم میں مصروف تھی۔ اندھیرے میں کیوں بیٹھی ہو؟ برآمدے کا بل بھی جلا لیا ہوتا۔ کمرے سے اس کی والدہ مناز بیگم باہر نکلی تو اسے تاریکی میں یوں گمسم سی بیٹھی دیکھ کر ان کے دل کو دھچکا سا لگا تھا۔ ایمان کا دکھ ان کا بھی دکھ تھا، جانتی تھیں زخم نیا ہے اور بھرپور ہے، بڑھتے بڑھتے وقت لگے گا۔ وہ آہستگی سے سوئچ بورڈ کی طرف بڑھ گئی۔ ان کے بٹن پر انگلی رکھتے ہی ماحول تیز روشنی میں نہا گیا، مگر ایمان کے اندر پھیلا اندھیرا جوں کا توں برقرار رہا۔ مسرت خالہ نے سعد احمد کے کیے گئے اس ظلم کا اس طرح کفارہ ادا کرنا چاہا کہ ہفتہ بھر بعد ہی وہ ایمان کے لیے ایک بہت اچھا رشتہ لے آئی تھیں۔ طلحہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں ایریا مینیجر کی پوسٹ پر فائز تھا۔ اچھا خاصا دولت مند گھرانہ تھا، دیکھنے میں بھی خوش شکل اور خوش اتوار نوجوان تھا، مگر خلاف توقع ایمان نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ اتنی جلدی خود کو کسی نئے رشتے کے بندھن میں باندھنے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ مگر 2 سال گزرنے کے باوجود اس کی نہ ہاں میں نہ بدلی تھی۔ اس کے سینے میں سلگتی آگ دن بدن بھڑکتی جا رہی تھی۔ اس کا دل چاہتا وہ اس دوغلی اور دغا باز دنیا کو اس آگ میں جلا کر خاک کر دے۔ اس کے پیدا ہوتے ہی اس کی انگلی میں انگوٹھی پہنا کر اسے اپنی بہو بنانے کی دعوے دار مسرت خالہ اپنی نئی نویلی بہو شہناز کے ساتھ کس قدر محبت اور سلوک سے رہ رہی تھی۔ شہناز کے بیٹے علی کو ہر وقت اپنے کلیجے سے لگائے پھرتی تھی، جس گھر کے ماتھے پر اس کا نام لکھا تھا۔ اس گھر میں شہناز کس استحقاق اور ان بساط کے ساتھ رہ رہی تھی۔ وہ ایک بار پھر سے ماں بننے والی تھی۔ مسرت خالہ ہی نہیں، سعد بھی لمحہ لمحہ اس کی ناز برداریوں میں لگے رہتے، اور ایمان اپنے نیم تاریک کمرے میں بیٹھی وہاں کی پل پل کی خبروں کی کھوج میں لگی رہتی۔ اسے مسرت خالہ سے شکایت نہ تھی، نہ اسے سعد سے، اسے اصل گلہ شہناز سے تھا۔ اصل قاتل اور لوٹنے والی تو شہناز ہی تھی، جس نے اس کی زندگی کی ہر خوشی بے موت مار دی تھی،
اور اس کے جیون کا سب سے بڑا خواب، سب سے بڑا سرمایہ سعد کو چھین کر اسے تئی دمہ کر دیا تھا۔ سعد کا بیٹا علی 2 سال کا ہو چکا تھا۔ شہناز پھر سے امید سے تھی۔ اس بار وہ دونوں بیٹی کے خواہشمند تھے، مگر بیٹی کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی بالکل اچانک شہناز کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اسے ہسپتال پہنچایا گیا، مگر ڈاکٹروں کی پوری کوشش کے باوجود شہناز بچ سکی نہ اس کی نوزائیدہ بچی۔ یہ سب کچھ چشمے زدن میں ہو گیا تھا۔ علی ماں کے لیے تڑپ رہا تھا تو سعد چہیتی بیوی کے یوں اچانک جدا ہونے پر خود سے لا تعلق نیم پاگل سا ہو گیا تھا۔ ایسے میں ایمان بھی اپنا سارا غم اور غصہ بھلا کر گھر والوں کے ساتھ ایمان ہاؤس جا پہنچی تھی۔ مسرت خالہ اسے سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ سامنے علی ماں کے لیے رو رہا تھا۔ ایمان چند لمحوں تک اجنبی اور بے رحم نظروں سے اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے آگے بڑھ کر علی کو اپنی ممتا بھری آغوش میں چھپا لیا تھا، اور روتا بلکتا علی یوں اچانک پرسکون ہو گیا تھا جیسے اپنی ماں کی گود میں آ گیا ہو۔ شہناز کی یوں اچانک موت سعد کے لیے کسی ثانیہ سے کم نہ تھی، مگر گزرتے وقت کا ہر لمحہ اس زخم کاری پر مرہم رکھتا جا رہا تھا۔ مہینے بھر میں وہ دوبارہ زندگی کی طرف لوٹ آیا، گویا کہ اس کی آنکھوں کی اداسی اور دل کی ویرانی بدستور برقرار تھی، مگر بظاہر اس نے خود کو پھر سے دنیا کے جھمیلوں میں الجھا لیا تھا۔ علی اب تک ایمان کے پاس ہی تھا۔ وہ کسی حقیقی ماں کی طرح رات دن اس کا خیال رکھ رہی تھی، گود میں کھلاتی تھی، باہوں میں سلاتی تھی۔ مسرت خالہ اس کے اس محبت بھرے رویے سے بے حد متاثر ہوئی تھی، اور انہوں نے نئے سرے سے اس خواب کو بننا شروع کر دیا تھا جو پہلے شہناز کی وجہ سے شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا تھا۔ سعد بھی علی سے ایمان کی محبت دیکھ رہا تھا۔ وہ اس بات سے بھی واقف تھا کہ وہ اس سے بے پناہ محبت کرتی ہے، تبھی برسوں بیتنے کے باوجود آج تک اسی کے نام پر بیٹھی ہوئی تھی اور اچھے سے اچھے رشتے کے لیے بھی راضی نہ ہوئی تھی۔ سو ماں کے پوچھنے پر اس نے سر جھکا کر شکستہ لہجے میں کہا تھا، اگر ایمان کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میری طرف سے بھی رضامندی ہے۔ ایمان تو ہوش سنبھالنے کے بعد سے آج تک اس لمحے کا انتظار کر رہی تھی، پل پل دعائیں مانگتی رہی تھی، اور دعائیں باریاب نہ ہونے پر کیسا کیسا تڑپتی تھی۔ آج وہ مایوسی میں گم ہو جانے والی امید یقین کے قالب میں ڈھل کر سامنے آئی تو اس نے آگے بڑھ کر ان خوشیوں کا استقبال کیا تھا، اور اپنی سوتن شہناز کے بیٹے علی کے ساتھ اپنے بچپن کے محبوب سعد کو بھی گلے لگا لیا تھا۔ مسرت خالہ کو ڈر تھا کہ شادی کے بعد کہیں ایمان کا رویہ علی کے ساتھ خراب نہ ہو جائے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ شادی کے بعد وہ علی کو اور زیادہ چاہنے لگی تھی۔ وہ امید سے ہوئی تو مسرت خالہ کو خیال ہوا کہ اپنے بچے کی پیدائش کے بعد شاید علی کے لیے ایمان کی محبت میں کمی آ جائے، مگر ان کا یہ خیال بھی خام ہی نکلا۔ ایک نہیں، یک کے بعد دیگرے 2 بیٹوں کی پیدائش کے بعد بھی ایمان کی محبت علی کے لیے جوں کی توں تھی، بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ اس محبت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی ممتا بھری دیوانی محبت کو لوگ حیرت سے دیکھا کرتے تھے۔ اسے دکھ دینے والی، اس سے اس کا سب کو چھین لینے والی سوتن کے بیٹے سے وہ اپنے بیٹوں سے بڑھ کر محبت کرتی تھی۔ مسرت بیگم علی کی طرف سے بالکل مطمئن اور بے فکر ہو گئی تھی۔ اس کی سگی ماں ہوتی تو شاید وہ بھی اسے اتنی محبت نہ دیتی جو سوتیلی ماں ایمان اسے دے رہی تھی۔ شاید یہ اطمینان ہی تھا جس نے انہیں یہ احساس دلایا تھا کہ دنیا میں اب ان کی ضرورت نہیں رہی۔ سو میاں کے انتقال کے 6 ماہ بعد وہ بھی ملک عدم کو سدھار گئیں۔ اس دکھ کی گھڑی میں ایمان نے نہایت اخلاص سے سعد کا ساتھ دیا تھا، اپنے آنچل سے اس کے آنسو پونچھے تھے، اور اپنی وفاؤں اور محبتوں سے مرہم سے اس کے زخموں کو بھرنے کی کوشش کی تھی۔
ایمان نے پوری توجہ اور تندہی سے گھر اور بچوں کی تمام تر ذمہ داریاں اپنے کاندھوں پر اٹھا لی تھیں۔ گھر اور بچوں کی طرف سے پوری طرح مطمئن اور بے فکر ہو کر سعد نے اپنے کام پر بھرپور توجہ دی تھی اور سرکاری نوکری چھوڑ کر اپنا ذاتی کلینک کھول لیا تھا۔ کچھ ہی عرصہ میں اس نے ایک پوش علاقے میں بڑا پلاٹ لے کر ایک شاندار ہسپتال کی تعمیر شروع کروا دی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا ہسپتال شہر کے بہترین اور مہنگے ترین ہسپتالوں میں شمار ہونے لگا تھا۔ علی اب 6 برس کا ہو گیا تھا۔ ایمان اسے اپنے بیٹوں سے کہیں بڑھ کر چاہتی تھی۔ اس کے منہ سے نکلی ہوئی ہر فرمائش پوری کرتی، اس کی ہر جائز و ناجائز بات مانتی۔ اس کا اس قدر پیار دیکھ کر کبھی کبھی سعد کہتا، ایمان اس قدر لاڈ پیار کرو گی تو یہ بگڑ جائے گا۔ بچوں کو پیار کے ساتھ ڈانٹ اور سختی کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ ایمان علی کو پیار سے لپٹاتے ہوئے ناز سے کہتی، میرا علی صرف لاڈ پیار کے لیے دنیا میں آیا ہے، ڈانٹ ڈپٹ اور سختی کے لیے فہد اور بلال ہے نا۔ یہ حقیقت تھی۔ وہ اپنے دونوں بیٹوں فہد اور بلال سے نہایت سختی سے پیش آتی تھی۔ ان کے اسکول جانے پر سختی تھی اور ہوم ورک مکمل کرنے پر بھی، مگر جہاں تک علی کا تعلق تھا اس کے لیے اس کا پتھر دل موم ہو جاتا تھا۔ وہ کئی دن اسکول نہ جاتا تو وہ سعد کو نہ بتاتی، وہ ہوم ورک نہ کرتا، نہ ٹیوشن پڑھتا۔ وہ پیار سے کہتی ضرور مگر اپنے بچوں کی طرح اس پر سختی نہ کرتی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پہلی ہی کلاس میں وہ فیل ہو گیا۔ سعد کو شوق لگا تھا۔ اس نے کہا تھا، اتنا اچھا اسکول ہے، اتنی زیادہ فیس دے رہے ہیں، ٹیوٹر بھی آتا ہے، پھر علی فیل کیسے ہو گیا؟ بچہ ہے، ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے؟ ایمان نے علی کو اپنی ممتا بھری آغوش میں چھپاتے ہوئے کہا، ایک بار فیل ہو گیا تو کیا ہوا، آئندہ ضرور پاس ہوگا۔ ٹیوٹر ہٹا کر اب میں خود اسے پڑھاؤں گی، پھر میرا چاند ضرور پاس ہوگا، ہے نا چندہ؟ اس نے علی کے چہروں کو پیار سے ہاتھوں میں لیتے ہوئے اس سے تصدیق چاہی اور اس نے ہٹیالے انداز میں نفی میں سر ہلا دیا۔ اس سے پہلے کہ سعد اس کی اس حرکت پر خفا ہوتا، وہ بے ساختہ کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی اور مجبوراً سعد کو ڈانٹنے کا ارادہ ملتوی کر کے مسکرانا پڑا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے بیٹوں نے بھی اس فرق کو محسوس کر لیا تھا۔ آپ بھائی جان کو زیادہ چاہتی ہیں، وہ کبھی کبھی اس سے شکایت بھی کرنے لگے تھے، مگر وہ یہ کہہ کر ہر بار ڈال دیتی تھی، بڑا بیٹا ہر ماں کو زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ ماں کی محبت کی کشتی میں سوار علی اپنی ہی موجوں میں گم رہتا۔ کچھ فطری طور پر ہی اسے پڑھائی سے رغبت نہ تھی، کچھ ماں کی طرف سے ڈھیل نے اسے اور زیادہ پڑھائی سے دور کر دیا تھا۔ آئے دن چھٹیاں کرتا، ہوم ورک سے اس کی جان جاتی، ٹیوٹر کی شکل دیکھ کر رونا شروع کر دیتا۔ البتہ کھیل کود میں اس کا خوب دل لگتا تھا۔ ایمان اسے کھیلتے کودتے دیکھ کر خوش ہوتی تو اس کا دل اور بڑا ہو جاتا۔ وقت گزرتا رہا، فہد اور بلال دل لگا کر پڑھتے رہے اور علی پڑھائی سے دل چراتا رہا۔ فیل ہوتا، سعد سرزنش کرتا تو ایمان ڈھال بن کر ان کے درمیان میں آ کھڑی ہوتی۔ ایک کلاس میں کئی سال رہنے کے بعد علی نے جب میٹرک پاس کیا، اس وقت تک فہد اور بلال میڈیکل کالج میں دوسرے سال کے اسٹوڈنٹ بن چکے تھے۔ اس کے پاس ہونے پر ایمان بے حد خوش تھی۔ میں نہ کہتی تھی، وہ سعد سے مخاطب ہوئی، ایک دن دیکھیے گا میرا علی ضرور پاس ہوگا۔ ایمان نے علی کی کامیابی پر زبردست جشن منایا تھا۔ دور قریب کے عزیز و اقارب کو دعوت دی تھی، خوب دھوم دھام سے یہ تقریب منائی گئی تھی۔ ایمان مسرت سے کھلتا چہرہ لے کر سب سے مبارکباد وصول کرتی پھر رہی تھی۔ لوگ ستیلی ماں کی مثالی محبت پر عیش عش کر رہے تھے۔ جشن کامیابی کے بعد ایمان نے علی کا داخلہ شہر کے سب سے مہنگے پرائیویٹ کالج میں کروا دیا تھا۔ اس کالج میں شہر بھر کے رئیسوں کے بگڑے ہوئے لاڈلے بیٹے پڑھا کرتے تھے۔ حرام کی کمائی پر پلے ہوئے
خود پسند اور عاقبت نہ اندیش لڑکے جو یہاں پڑھنے کی بجائے اپنی دولت کی نمائش کرنے اور محض کچھ وقت گزارنے کے لیے آتے تھے۔ اس ماحول میں آ کر علی کو ایک نیا راستہ ملا تھا۔ ایمان اسے دل کھول کر جیب خرچ دیتی تھی، جسے وہ بڑی فراخ دلی اور لاپرواہی سے لوٹاتا۔ ان بگڑے ہوئے رئیس زادوں کی صحبت میں علی نے بھی نئی نئی باتیں سیکھ لی تھیں۔ اب وہ سگریٹ پینے لگا تھا، کبھی دوستوں کے ساتھ کسی بار میں بھی بیٹھ جاتا۔ یہیں سے لڑکیوں سے دوستی کا تجربہ بھی ہوا، اور وہ جو اب تک ان باتوں سے بے خبر تھا، ان باتوں کا رسیا ہوتا چلا گیا۔ اس کے خیالات پروگندہ ہوتے جا رہے تھے اور سوچ ایک نئی اور انجانی راہ پر گامزن ہو چکی تھی۔ سعد کی صحت اب ٹھیک نہیں رہتی تھی، اسی لیے اس کی خواہش تھی کہ اس کے تینوں بیٹے جلد از جلد اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں۔ فہد اور بلال کے لیے تو وہ اتنا فکر مند نہیں تھا۔